ایران کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف ورزی پر پاکستان کا بھرپور جواب۔ پاکستان نے ایران کے صوبے سیستان میں کارروائی کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا ایسا بتانا ہے۔ پاکستان نے ایران کے صوبے سیستان اور بلوچستان میں کارروائی کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے اپنے بیان میں یہ بتانا ہے کہ ایران کے صوبے میں دہشت گرد تنظیموں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کے دوران متعدد دہشت گرد مارے گئے۔ اسی پر بات کریں گے۔ طلعت حسین صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ طلعت صاحب بتائیے گا کہ یہ جو جواب دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے، یہ ناگزیر ہو چکا تھا، اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ لفظ ناگزیر آپ نے صحیح استعمال کیا۔ پاکستان نے یہ ٹھکانے بہت پہلے سے مارک کیے ہوئے تھے اور ایران سے جو باہمی تعلقات کے تمام چینلز ہیں ان کے ذریعے ان ٹھکانوں سے ہونے والی کارروائیوں کے بارے میں باور بھی کرایا جاتا تھا اور اس سلسلے میں کچھ پیش رفت بھی ہو رہی تھی، لیکن بیچ میں جب بارڈر پار سے میزائل فائر کیے گئے اور وہ گرے سویلینز کے اوپر اور شہادتیں ہوئیں، بچے زخمی ہوئے، تو ظاہر ہے یہ ناگزیر ہی صورتحال ایران نے کریٹ کر دی تھی۔ اب جب جواب آیا تو جواب کے اندر دو تین زاویے بڑے اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ پیورلی وہ ٹارگٹس ہیں جہاں سے دہشت گرد تنظیمیں آپریٹ کرتی ہیں پاکستان کے اندر۔ نمبر دو، ان کے ارد گرد سویلینز کا نام و نشان نہیں ہے، تو سویلین کیجویلٹیز جو ایران نے حملہ کر کے حرکت کی اس میں کسی قسم کی کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ سویلین کیجویلٹیز ہوئی ہوں۔ اور تیسرا میرے خیال میں پاکستان کی طرف سے اب جو پالیسی لائن اختیار کی گئی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اسی پریس ریلیز میں جس کا آپ نے حوالہ دیا وہ لائن لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان باہمی تعلقات میں مزید خرابی نہیں چاہتا، لیکن اس سے مراد یہ نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان جواب نہیں دے گا، جواب دے گا، جواب کی صلاحیت ہے، لیکن ایران کو ایک موقع بھی فراہم کیا گیا کہ آپ نے غلطی کی تھی، اس کا جواب آ گیا۔ اب آگے اگر آپ نے مزید معاملات کو بڑھانے ہیں تو ہم اس طرف جائیں گے، اگر آپ اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ڈی ایسکیلیٹ کرنے پہ تیار ہیں۔ تو یہ کلی طور پر رد عمل جو ہے کمپریہنسو ہے بہت۔ بالکل طلعت صاحب، جیسے کہ پاکستان تو بارہا ہمیشہ یہ نیریٹو دہراتا رہا ہے کہ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اب ایران پر کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ڈپلومیٹیکلی معاملات کو آگے لے کر چلنے کے لیے، کیونکہ ملٹری سولوشن تو کسی بات کا، کسی سولوشن کا حل نہیں ہے؟ جی، ایران کو اپنی صورتحال کا ادراک ہونا چاہیے۔ ایک خیال یہ ہے کہ چونکہ ایران کی صورتحال اتنی خراب ہے، اس نے ہر طرف محاذ کھولے ہوئے ہیں اور بین الاقوامی اور علاقائی محاذ کھولے ہوئے ہیں۔ کبھی وہ سیریا کے اندر جا کے سٹرائکس کرتا ہے، کبھی عراق کے اندر جا کے سٹرائکس کرتا ہے، کبھی یمن کے ہوتیز کے ساتھ مل کر ریڈ سی کے اندر کاروائیاں کرتا ہے۔ اور پچھلے گھنٹوں میں جو ان کے وزیر خارجہ کی طرف سے ڈیووس میں بیان آیا وہ تو حیران کن تھا کہ اس نے اپنی اس غلطی کو اسرائیل کے معاملے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی کہ جی ہم اس کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ تو بھائی اگر اس تعلق اسرائیل سے آپ سمجھتے ہیں تو اسرائیل کی طرف میزائل داغے نا، کبھی آپ عراق پہ جاتے ہیں، کبھی سیریا پہ، کبھی پاکستان پہ، تو میرے خیال میں وہ بہت بوکھلائے ہوئے ہیں۔ ایک امکان یہ ہے کہ اس بوکھلاہٹ میں کہیں وہ اور گھامڑ پن کا مظاہرہ نہ کریں، لیکن اگر کریں گے تو اس کا جواب آئے گا۔ تو میرے خیال میں ان کو ان تعلقات کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے اور اپنی کیفیت کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے طلعت صاحب، گزارش یہ ہے کہ ساتھ ہی موجود رہے گا۔ سابق وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب میں جوائن کر چکے ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سرفراز صاحب سما کو وقت دینے کے لیے۔ آپ سر کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی جانب سے دیے گئے اس جواب کو؟ ضروری تھا آن ٹائم یہ ریسپانس دینا؟ دیکھیے، ایک تو بالکل مجھے وائس جو ہے وہ بہت کم آ رہی ہے۔ میں اس ایشو پہ دیکھیے بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں بڑے عرصے سے بلوچستان کے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جو ایرانین سائٹ پہ ہمارے مسکرینٹس ہیں، ٹیررسٹ ہیں، سیپریٹسٹ ہیں، ان کو سیف ہیونز ملے ہوئے ہیں اور اسٹیٹ پیٹرنیج یا انٹیلیجنس کی جو پیٹرنیج تھی وہ ملی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ اسٹیٹ آف پاکستان سے کہ ان سیف ہیونز کو ٹارگٹ کیا جائے۔ لیکن اسٹیٹ آف پاکستان نے ہمیشہ ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ، not only with Iranians, even in case of Afghanistan, India, جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، پاکستان نے ہمیشہ ایک ریسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ رسپانس کیا ہے۔ ایرانینز کی طرف سے جو ہمارے وائلیشن کی گئی ہے اور اس وائلیشن کے بعد ہماری جو ساورنٹی ہے وہ دیٹ از مور امپورٹنٹ ٹو اس، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ٹائملی رسپانس تھا۔ اور بلوچستان کے لوگوں کا جو ایک دیرینہ مطالبہ تھا کہ جو پراکسیز ہیں ان کو ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی سیف ہیون ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور وہ ایرانین سائڈ پہ
اس کے سالڈ اور سرکمسٹانشل ایویڈنسز موجود تھے ہمیشہ سے کہ وہ ان کو وہاں پر پیٹنیج تھی، اور وہ انٹیلیجنس ڈریون وار ہے پاکستان کے اگینسٹ، اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ڈفرینٹ ممالک میں اس طرح کا انوائرمنٹ بنانے کی کوشش کرتے رہے کہ پاکستان کے اگینسٹ وہاں پہ بیٹھ کے کام کیا جا سکے۔ جی سرفراز بگٹی صاحب، یہ بھی آپ کی موجودگی میں جاننا چاہیں گے کہ جو ریلیجس سینٹیمنٹ ہیں دونوں ممالک کے وہ بڑے قریب ہیں، بڑے کلوز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بالخصوص ایران کے اس اقدام پر اب کتنی اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور کن کی یہ اہم ذمہ داری کن پہ عائد ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں؟ کون سے ایسی اہم شخصیات ہیں، آفس بیئررز ہیں جو کہ اب یہاں پر اپنا رول نبھائیں تاکہ اس معاملات کو ڈپلومیٹیکلی آگے لے کر جایا جائے؟ دیکھیے، ایک بات تو طے ہے کہ اس کی جو اسکلیشن ہے یہ جہاں پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے وہاں ایران کے لیے تو بالکل ہی تباہ کن ہوگا، بیکاز ایرانینس کو پتہ ہے ہماری کیپیسٹی کا اور کیپیبلٹی کا، اور دونوں ممالک کے لیے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں ڈپلومیٹک مینز استعمال کرتے ہوئے ڈائلاگ کے ذریعے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ دونوں ممالک کے بڑے برادرانہ تعلقات ہیں، اسپیشلی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ ان دیز ڈیز ایز ویل، اور ہمیشہ سے ہمارا ایران کے ساتھ ایک اچھا تعلق رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایرانینس نے جو غلطی کی ہے وہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہمارے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کا میکنزم موجود ہے، ہمارے ہاں وہاں پر اس کی ایرانین سائٹ کے ساتھ کوارٹرلی میٹنگ جو ہیں وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کے لیول پہ جو ان کی پروونشل گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ ڈائلاگ ہوتے ہیں، اور یہ ڈائلاگ جو ہے وہ کبھی ایران پہ ہو رہے ہوتے ہیں اور کبھی پاکستان میں، تو فورمز اویلیبل تھے۔ ان فورمز کو وائلیٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایرانینس نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اس غلطی کی ان کو سزا بھی ملی ہے۔ اب ہمیں تحمل سے کام لینا چاہیے، دونوں حکومتوں کو تحمل سے کام لینا چاہیے، اور ڈائلاگ کے ذریعے اس کو ریزالو کر دینا چاہیے۔ بالکل۔ تو سرفراز صاحب، کیا دیکھتے ہیں آپ کہ کون سے اہم ممالک ہیں جن کا کردار اب یہاں پر بڑا اہم ہے؟ ایران کو اس بات پہ قائل کرنا کہ اقدام کس حد تک غلط ہے اور ایک ٹیبل ٹاک پر دوبارہ ان کو واپس لانا، اور OIC کا کردار آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس رول میں؟ دیکھیے، اس میں دونوں چیزیں ہیں۔ کچھ ممالک ایسے ہوں گے جو پازیٹیو رول پلے کر رہے ہوں گے، وہاں پر کچھ ممالک ایسے ہوں گے جو نیگیٹو رول بھی پلے کر رہے ہوں گے۔ وہ ڈیسیجن میکنگ تو ہم نے کرنی ہے اور ایرانینس نے کرنی ہے۔ ہمیں اپنا انٹرسٹ سامنے رکھ کے فیصلے کرنے چاہیے، نہ کہ کسی اور کے انٹرسٹ۔ جو پازیٹیو پلیئرز ہیں وہ ریجن کے اندر پازیٹیو پلیئرز اپنا رول پلے کریں، اور جو نیگیٹو پلیئرز ہیں اور جو دونوں ممالک کے درمیان بدمزگی چاہتے ہیں، کشیدگی چاہتے ہیں، ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو کشیدگی چاہتے ہیں، ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے، اور پازیٹیو جو ممالک ہیں جن کا پازیٹیو رول ہے ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ اس ایشو میں آگے آئیں، اور پاکستان اور ایران جو برادر ہمسایہ ممالک ہیں ان کے درمیان جو ایسکلیشن ہے، جو ٹینشن ہے، اس کو ایز کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ٹھیک ہے، سرفراز بگٹی صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا۔ معین الدین حیدر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ معین الدین صاحب، اس رسپانس کو جو پاکستان کی جانب سے دیا گیا ان ٹائم، اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی ہاں، میرے خیال میں پاکستان کے اوپر اب لازم ہو گیا تھا کہ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پر حملہ ہوا۔ حالانکہ ایران کے ساتھ تعلقات ہمارے اچھے ہیں اور کافی آپس میں کوآپریشن رہتی ہے، بارڈر کے معاملوں میں بھی، ٹیررسٹ کے معاملوں میں بھی، لیکن ان کا اچانک حملہ پوری قوم کے لیے ہمارے لیے بڑا حیران کن تھا۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان نے تو کہا اس کا جواب دیں گے، اور پھر جواب دیا۔ ابھی جو ہے سکور برابر ہو گیا ہے، انہوں نے اپنے دہشت گردوں پہ حملہ کر دیا، ہم نے اپنے دہشت گردوں کو جو وہاں بیٹھے تھے حملہ کر دیا۔ تو ابھی یہ سکور برابر ہو گیا۔ ابھی چاہیے کہ اور آگے یہ بات نہ بڑھے، اور ابھی اپنے آپ کو ٹھنڈا کرے دونوں سائڈ، اور چائنا نے اپیل کی ہے کہ ریسٹرین کیا جائے، کنٹرول کی جائے سچویشن کو۔ تو اول تو ہمیں خود ہی اپنے ایران اور پاکستان کو معاملات سلجھا لینے چاہیے، نہ ہو تو چائنا جو ہے وہ ایک اچھا آربیٹریٹر ہوگا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، لیکن بات کو آگے بڑھنا نہیں چاہیے۔ یہ دونوں ملکوں کے لیے بڑا نقصان ہوگا اس سے، اگر ہم آپس میں صلح نہیں کرتے ہیں تو۔
جی मोइनुद्दीन साहब, जैसे कि जो ईरान है उसकी आइसोलेशन किसी से ढकी छुपी नहीं है, बिलखुसूस के जो सऊदी अरब से वो आइसोलेट हुआ, इसके बाद बिलखुसूस अमेरिका के हवाले से सैंक्शंस लगाए गए उस पर। क्या समझते हैं पाकिस्तान का, अगर इन टाइम जायज़ा लिया जाए टाइमलाइन का, तो पाकिस्तान की जानिब से हर फोरम पर ईरान का भरपूर साथ दिया गया एक ब्रादर मुल्क की हैसियत से, तो ईरान की जानिब से जो रिस्पॉन्स आया है इन रिटर्न वो तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना आया है। देखिए, ईरान कोई इतना ज्यादा आइसोलेटेड भी नहीं है, वो कोई इस तरह की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टेररिज्म पर या किसी तरह करते रहते हैं, तो मैंने खुद उसको अटेंड किया है, 60 मुल्कों के नुमाइंदे वहां पर आए हुए थे। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के साथ बेइंतहा करीबी ताल्लुकात ईरान के डेवलप हुए हैं, और हालांकि ईरान पर अमेरिकन सैंक्शंस हैं कि कोई इनसे लेन देन ना करे ताकि उनको डॉलर ना पहुंचे, लेकिन हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ी डील 25 साल तक के लिए की है, पेट्रोल के बारे में भी और लिक्विफाइड नेचुरल गैस के बारे में भी। तो मतलब कि वो, और आपको पता होगा कि चाबहार में जो पोर्ट है जो गवादर से बहुत दूर नहीं है, उस पर उन्होंने बेइंतहा हिंदुस्तान ने पैसा लगाया है, और उसका इंतजाम भी मेरे ख्याल में हिंदुस्तान ही संभालेगा। ये वही चाबहार है जिसके नजदीक से कलभूषण जो था वो पाकिस्तान में आया था, और वहां से उन्होंने रास्ता निकाला है थ्रू ईरान, थ्रू अफगानिस्तान इनटू सेंट्रल एशिया। वो प्लान कर रहे हैं रेल रोड लिंक का। तो मतलब ये है कि ये सी पैक को बाईपास करने का और गवादर को डाउन करने का भी एक मंसूबा है, और इससे क्लोज ताल्लुकात का पता चलता है हिंदुस्तान और ईरान के, उनके आपस में तिजारती ताल्लुकात भी बहुत मजबूत हैं। तो हिंदुस्तान जो है उसने अफगानिस्तान में भी अपने पंजे गाड़ रखे हैं, तो हमारे दोनों जो पड़ोसी मुल्क हैं वो फिर वहां से इनके लोग ऑपरेट करते हैं हमारे खिलाफ। ठीक, मोइन साहब साथ ही मौजूद रहेगा। तलत साहब, यही सवाल लेकर मैं आपकी जानिब पे आना चाहूँगी कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात की टाइमलाइन है वो बहुत पुरानी है, उस पर पाकिस्तान की जानिब से बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपने ब्रादर मुल्क के साथ ना सिर्फ वो हमेशा खड़ा हुआ बल्कि बहुत सारे ट्रेड डील्स साइन की गई है ईरान के साथ। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से तो जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया, लेकिन ईरान को ब्रादर मुल्क के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों डायलॉग का सहारा नहीं लिया गया? देखिए, ये सबके लिए हैरान कुन है, तजज़ियाती तौर पर भी हैरान कुन है और सफारती तौर पर भी हैरान कुन है, और दिफाई जो तजज़िया निगार है उनके लिए भी हैरान कुन था। तो अगर हम कहें कि हमने ये एंटीसिपेट किया हुआ था, तो ख्याल में हम में से बहुत से लोगों ने एंटीसिपेट नहीं किया हुआ था कि ईरान ये आखिरी हद फलांगेगा, ये जानते हुए कि पाकिस्तान के लिए वो कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर देगा, और पाकिस्तान को उसका जवाब हर हाल में काइनेटिक अंदाज से देना ही था। ईरान की पॉलिसी के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि जब भी वो दीवार से लगने के करीब होते हैं तो फिर वो एक खारजा महाज के ऊपर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, और वो एक अनप्रडिक्टेबल रियासत के तौर पर सामने आते हैं। जो अनप्रडिक्टेबल रियासत होती है उससे डील करना ज्यादा मुश्किल होता है। दूसरा, मोइनुद्दीन हैदर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ईरान की आइसोलेशन के अंदर से ही उनके ख्याल के मुताबिक उनके लिए कुछ रास्ते मौजूद हैं। हिंदुस्तान चाहेगा कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं वो फसाद का शिकार हो। एक बॉर्डर एरिया से खुद संभाला हुआ, दूसरी तरफ वो तालिबान के साथ लगा हुआ है, तीसरी तरफ अब ईरान। तो ईरान के लिए मेरे ख्याल में ये ऑप्शन बहुत एक तबाही की बुनियाद बन सकता है उनके हालात के बावजूद, कि वो हिंदुस्तान की गेम के अंदर एक मोहरा बन जाए। ये किसी तौर काबिल कबूल नहीं होगा। बहरहाल ईरान और पाकिस्तान का बाहमी एक मामला है। बाकी ममालिक की पॉलिसी जो भी हो, ईरान को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पर इसका फैसला करना है। पाकिस्तान ने एस्केलेट नहीं किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया है, और जवाब देने के बाद ये कह दिया है कि हम मजीद प्रोवोकेशन की ना तवक्को रखते हैं ना हमारी दिलचस्पी है, लेकिन अगर प्रोवोकेशन हुई तो जवाब आएगा। तो मेरे ख्याल में एक हमने खिड़की क्रिएट की है ईरान के लिए कि वो इसमें से निकल पाए। अब देखते हैं उनकी तरफ से जवाब क्या आता है। यकीनी तौर पर। ठीक, सरफराज बुखरी साहब, इसी सवाल को लेते हुए आपकी जानिब भी आना चाहूँगी, आपसे इस पर क्या आपका एनालिसिस है वो भी जानना पसंद करूँगी। ईरान का रोल, जैसे कि तलत साहब और मोइनुद्दीन साहब भी फरमा रहे थे कि अपनी गुफ्तगू में, कि बड़ा अहम है बिलखुसूस मौजूदा खित्ते की सूरत हाल को देखते हुए। आप इसे कैसे देखते हैं कि इस इक़दाम को कितना डाउटफुल समझते हैं आप?